اللہ تعالیٰ کے وجود کی جتنی بہترین مثال اور وضاحت قرآن پاک میں شاید ہی کسی مذہبی کتاب میں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وجود سے متعلق کتنی بہترین وضاحت کی گئی ہے کہ اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی، یعنی کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے، اور وہی بڑا باریک بین یا باخبر ہے، یعنی کہ وہ سب کو دیکھ سکتا ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ کیا وجہ ہے کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ ہماری یہ جو نگاہ ہے، چاہے دو آنکھیں ہیں، اس سے ہم مادی اشیاء کو دیکھتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے؟ دراصل ہماری یہ نگاہ مادی اشیاء کو دیکھ سکتی ہے، غیر مادی اشیاء۔ اس کائنات میں دو طرح کی چیزیں ہیں، مادہ اور توانائی۔ جو غیر مادی چیزیں ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، یا ایون کہ ہم غیر مادی چیزیں جو بہت ہی لطیف ہیں، یعنی کہ جو بہت ہی لیس ڈینسر ہیں، ان کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ جیسے فرشتے ہیں، ایگزسٹ کرتے ہیں لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ، ہماری نظر میں وہ ایبیلٹی نہیں ہے کہ ہم دیکھ سکیں۔ جس طرح جنات کا جو تصور ہے صرف مسلمانوں میں نہیں ہے، یورپ، امریکہ اور مختلف ممالک میں جنات پر بات ہوتی ہے۔ ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ ان کا جو مادہ ہے بہت ہی لطیف، بہت ہی لیس ڈینسر ہے، اس کو ہم اس لیے نہیں دیکھ سکتے۔ جب انرجی کنڈینس ہوتی ہے تو مادہ بنتا ہے، یعنی کہ انرجی کے کثیف ہونے سے، گاڑھا ہونے سے، جس طرح بھاپ ہے اڑے ہوا میں مکس ہے، نظر بھی نہیں آ رہی، یہی بھاپ تھوڑی سی کنڈینس ہوتی ہے تب بادلوں کی صورت میں بن رہی، یہی بادل جب فردر کنڈینس ہوتے ہیں تو پانی کے قطرے بنتے ہیں، جو کہ زمین پر جب گرتے ہیں بعض وقت برف کی صورت میں بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کا وجود غیر مادی ہے، اس لیے ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اور غیر مادی اجسام کو یا غیر مادی چیزوں کو ہم اپنی باطنی نگاہ، ضمیر کی نگاہ یا اپنی سوچوں سے سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ اس طرح کا ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی قرآن پاک میں درج ہے کہ جب کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طلب تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، تو یہ قرآن پاک میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا: اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی تو عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، اپنا دیدار مجھ کو کرا دیجئے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ دوں۔ ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، وہ اگر اپنی جگہ پر قرار رہا، مقرر رہا، قائم رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اس کے پرخچے اڑا دیے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب وہ ہوش میں آئے تو عرض کیا: بے شک آپ کی ذات منزہ ہے، میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں، اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں۔ قال الملا 9، یعنی کہ پارہ نمبر 9، سورہ اعراف 9، آیت 177۔ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، یعنی کہ عبادت کے لائق وہی ہے جس کی حق عبادت۔ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کو تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اس کی ملکیت میں زمین اور آسمان کی تمام چیزیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں ہے۔ کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے،
اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ مندرجہ بالا آیات میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں بڑی سائنٹیفک ہیں۔ اس کائنات میں دو ہی طرح کے وجود ہیں، مادی اور غیر مادی، یعنی کہ مادہ اور انرجی، توانائی۔ سائنس کے مطابق اس کائنات میں یا تو مادہ ہے یا توانائی۔ ہمیں بالکل ٹھیک طور پر تو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، لیکن اس کا وجود ہے۔ غیر مادی وجود ہے، اس کا وجود غیر مادی ہے۔ وہ ایک طاقت ہے جس نے سب کو تخلیق کی اور پھر دوبارہ تخلیق کرے گی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ میں تخلیق کی قوت ہے، وہ خالق ہے۔ ہم مادی اشیاء کو تو دیکھ سکتے ہیں لیکن غیر مادی اشیاء کو نہیں دیکھ سکتے، جیسے فرشتے، روح اور توانائی وغیرہ۔ یہ غیر مادی اشیاء ہیں، ان کا وجود تو ہے لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے۔ بالکل اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے۔ بھوک، پیاس اور نیند جیسی ضرورتیں مادی اجسام کی ہوتی ہیں۔ مثلاً فرشتوں کو بھوک پیاس نہیں لگتی کیونکہ ان کا وجود غیر مادی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کو نہ بھوک لگتی، نہ پیاس لگتی، نہ نیند آتی۔ کمزوری ہوگی تو نیند آئے گی نا۔ اس کا وجود جیسا ابتدا میں تھا ویسا ہی ہے اور ویسا ہی رہے گا۔ سورہ اعراف کی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ درج ہے کیا گیا، اس سے ملتا جلتا واقعہ بائبل کے عہد نامہ قدیم میں بھی درج ہے، جو میں پچھلے صفحات میں کہیں درج کر آیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعہ بیان کر دینا ہی بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ اگر عربوں کو یہ واقعہ پہلے سے معلوم ہوتا تو شور مچا دیتے کہ یہ بات تو ہمیں معلوم ہے، یا آج 1400 سال کے عرصے میں کہیں نہ کہیں پتہ چل جاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ کسی سے سنا ہے۔ آج سائنس میں یہ نظریہ عام ہے کہ ہمارا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، اور ہم جو کچھ بولتے ہیں ہماری ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے۔ یعنی یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ریکارڈ اللہ کے پاس ہے۔ یہی ریکارڈ قیامت کے دن ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ میں جو بول رہا ہوں یہ میرے ارد گرد دیواروں میں اور ارد گرد پہ رہی آواز بھی توانائی کی ایک قسم ہے۔ تو توانائی ایک شکل سے دوسری شکل میں تو تبدیل ہو جاتی ہے، فنا نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ جو آواز پیدا ہو رہی ہے یہ میرے ارد گرد پھیلتی چلی جا رہی ہے اور خلا میں ادھر ادھر پھیل جائے گی۔ سائنسدان اس کوشش میں ہیں، وہ کہتے ہیں اگر ہم کسی طریقے سے ان آوازوں کو اکٹھا کر لیں تو ہم ماضی میں ہوئی ہوئی گفتگو یا واقعات کو ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ آج سائنس اور سائنسدان یہ بات مانتے ہیں کہ ہمارا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، اور ہم جو کچھ بولتے ہیں ہماری ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے۔ یعنی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ریکارڈ اللہ کے پاس آ رہی ہے۔ یہی ریکارڈ قیامت کے دن ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ آوازیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، ہماری موومنٹس ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ اللہ ہی کا علم ہے جو پوری دنیا میں تقسیم ہے۔ نبیوں کو بھی جتنا علم دیا، جو علم دیا اسی نے دیا۔ اس کائنات کی ہر شے اس اکیلے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے۔ اس لحاظ سے اس کائنات کی ہر شے کا خالق و مالک اللہ ہی ہے، اور اس کے سوا کوئی کائنات کا مالک یا آقا ہے ہی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا۔ خالق ایک ہی ہے۔ کسی موقع پر انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی بتاؤں گا، یہ جو بچے سوال کرتے ہیں جو مجھے سمجھ آئی ہے، لوگ تحقیق کر رہے ہیں، یہ ہمارا یقین اس دن کا کامل ہوگا جب ہم مر جائیں گے۔ مرنے کے بعد ہمارے سامنے ساری چیزیں کھول دی جائیں گی، ہمیں پتہ چل جائے گا۔ لیکن انسان کی فطرت میں تجسس ہے، اور یہ تجسس اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ کائنات بنائی ہے اپنی پہچان کی خاطر، اپنی بندگی کی خاطر۔ بندگی صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، بندگی اس کی شریعت، اس کے احکامات کے مطابق چلنا بھی بندگی ہے۔ اور اس کی پہچان یہ ہے کہ ہم نے دلیلیں تلاش کرنی، شواہد تلاش کرنے اس کے ہونے کی۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اپنی تخلیق کی خاطر پہ بنائی ہے۔ اس کائنات کی ہر شے اکیلے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے۔ اس لحاظ سے اس کائنات کی ہر شے کا خالق و مالک اللہ ہی ہے، اور اس کے سوا کوئی کائنات کا مالک یا آقا نہیں۔ خالق ہے، تخلیق شدہ ہے، یہ غیر مادی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اس کے اولاد کیسے ہو جائے گی؟ نہ بیوی ہوتی تو وہ بھی اللہ ہی ہوتی، بیٹا ہوتا تو وہ بھی خدا ہی ہوتا۔ تو یہ شرک تھا۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں یوں سمجھ لیں کہ وہ اپنی تخلیق کا مقصد ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کی خاطر بنایا، اسی لیے سورہ نساء کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں شرک سے نیچے جو گناہ چاہوں معاف کر دوں، شرک معاف نہیں کروں گا، حالانکہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اس معاملے میں سختی ہے، سخت الفاظ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تخلیق کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، اور اس میں عام لوگ بیچارے ان کو نہیں سمجھ ہوتی۔ یہ جو پنڈت، پوپ، پادری، بائبل ہی پڑھ لیں نا، پوپ، پادری، انہیں سمجھ آ جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احکامات سمجھ آ جائیں گے۔ انہیں احکامہ قدیم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اب بھی پیشین گوئی موجود ہے کہ ایسا نبی جو بنی اسرائیل سے ہوگا، اس کے منہ میں اپنا کلام ڈال دوں گا، شاید وہ پڑھتے ہی نہیں۔ اس میں جو کوہ طور پر 10 احکامات نازل ہوئے، اس میں یہ ہے کہ زانی کو سنسار کر دیا جائے۔ موجودہ دور میں حدود قائم تو نہیں ہے، لیکن وہ تقریر کرتے ہوئے وضاحت ہی نہیں کرتے کہ بھائی یہ بڑے گناہ ہیں، لوگوں کے دل میں، ان کے ضمیر میں جو باتیں دب گئی ہیں ان کو جگائیں، نہیں بولتے۔ اچھا، ہم پوپ، پادری اور مولوی کو برا کیوں کہیں؟ یہ تو عام شخص نے بھی ان چیزوں کا مطالعہ کرنا ہے، یہ تو عام شخص کے ضمیر میں بھی ہے۔ بہرحال اس کائنات کا خالق و مالک اللہ ہی ہے، اس کے سوا کائنات کا کوئی مالک یا آقا نہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، یعنی کہ ہر چیز اسی نے ایجاد کی۔ ایجاد وہ چیز ہوتی ہے جو پہلی مرتبہ بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اولاد کہاں ہو سکتی ہے؟ حالانکہ اس کے کوئی بیوی تو ہے نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ پیدا کیا، بنایا ہے، خالق ہے، اس نے تخلیق کیا ہے۔ ہر وہ چیز جو تخلیق ہو گئی وہ مخلوق ہے۔ وہ جو فلسفہ وحدت الوجود ہے وہ اسی لیے غلط ہے کہ اس میں یہ تصور کہ ہر چیز شے اللہ کی ذات کا حصہ ہے۔ نہیں، اگر کوئی چیز اللہ کی ذات کا حصہ بھی ہے جو تخلیق ہو گئی، وہ مخلوق ہو گئی، اور مخلوق خدا نہیں ہے، خدا کا حصہ نہیں ہے۔ خدا وہ ہے جو خود سے ہے، اللہ، یعنی کہ جو غیر مادی وجود ہے۔ جو چیز تخلیق ہو گئی وہ مادی ہو گئی، اس کی حاجتیں ہو گئیں، اس کی ضرورتیں ہو گئیں۔ حالانکہ اس کے کوئی بیوی تو ہے نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کر ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، وہ تو کسی کا محتاج نہیں، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں۔ تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں کہ اللہ کے ذمے ایسی بات لگاتے جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ یا تذرون 11 سورہ یونس 10 آیت 68۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس میں اس کے مطابق مفہوم ہے، بتا رہا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ اے عیسیٰ، تو نے کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں ان سے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ یا اللہ، تو بخوبی جانتا ہے کہ میں ان میں موجود نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ کہ یہ ساری باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بنائی گئیں اور گڑھی گئیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوتے کبھی بھی پسند نہیں کرتے۔ کئی پیر بزرگ اپنے آپ کو کے سامنے سجدہ کرواتے ہیں، پیروں کو چھونے تک کی اجازت دیتے ہیں۔ بالکل یہ مشرکانہ عقیدہ ہے۔ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں، پیروں کو چھونا انسانیت کی تذلیل ہے، وہ بھی حرام ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایک طاقت ہے، ایک غیر مادی وجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وجود غیر مادی ہے اور اس کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں، وہ تو خالق ہے۔ اس نے اس کائنات کو بنایا اور اس کے اندر ہر شے کو اسی نے تخلیق کیا۔ کس چیز سے تخلیق کیا؟ یہ کبھی آگے جا کے جو مجھے سمجھ آئی ہے میں وضاحت کر دوں گا۔ یہ بھی میں جو بھی معاملات ہیں، ہر بندے کے اندر
شوق ہوتا ہے، اپنے اپنے طور پر لوگ تحقیق کر رہے ہیں، تو اسی طرح مجھے بھی پابندی تو نہیں نا تحقیق پر، نہ تو اس کی کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی اولاد ہے۔ اگر اللہ کی بیوی ہوتی یا اس کی اولاد ہوتی تو وہ بھی خدا ہی ہوتی، تو کیا ہوتا؟ کئی خدا ہو جاتے ہیں نا، پھر آگے سے ان کی اولادیں ہوتی ہیں اور خدا ہو جاتے ہیں، بہت بڑا شرک۔ بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو تہمت ہے کہ ان کو بیٹا کہنا خدا کا، خدا کے بندے تھے۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہے اور مانے کہ اللہ کے اولاد ہے تو یہ بہت بڑا شرک ہے، اور شرک گناہ عظیم ہے۔ سورہ نساء کی آیت 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں شرک سے نیچے نیچے جو گناہ چاہوں معاف کر دوں، شرک معاف نہیں کروں گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اور اللہ کے جو نام ہیں ان کی زیادہ تر صفتیں تو نرمی والی، محبت والی، رازق ہے، رحیم ہے، منصف ہے۔ بس یہی انصاف کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرے گا جو شرک کرتے ہیں۔